ہیلو فرینڈس، السلام علیکم، ویلکم ڈی اے انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والی ایک ایسا مسافر جو بچ تو گیا لیکن اس کے بعد اس کی زندگی برباد ہوگی۔ لیکن کیوں؟ یہ کہانی ہے مسابومی ہوسونو کی۔ مسابومی ہوسونو جاپان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ آدمی ان دنوں رشیا میں رہ رہا تھا۔ یہ 1912 کی بات ہے جس سال ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ 42 سالہ ہوسونو جاپان کی وزارتی ٹرانسپورٹ کے لیے کام کرتا تھا اور انہوں نے اس کو رشیا بھیجا تھا تاکہ یہ رشیا کے ریلوے سسٹم پر ریسرچ کر سکے۔ ہوسونو رشیا سے واپس جاپان جانے والا تھا، لیکن ان دنوں ٹائٹینک کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز، ہر انسان کی خواہش تھی کہ اس بحری جہاز میں سفر کیا جائے، اور بس ہوسونو نے بھی پلان بنایا کہ یہ جاپان جانے سے پہلے ٹائٹینک میں سفر کرے گا۔ ہوسونو نے ٹائٹینک میں ایک سیکنڈ کلاس ٹکٹ بک کروائی اور انگلینڈ پہنچ گیا، جہاں سے ٹائٹینک نے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہوسونو ٹائٹینک میں وہ واحد مسافر تھا جو جاپان سے تھا۔ لیکن دوستو، پھر کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں 15 اپریل 1912 کو جب بھی صبح بھی نہیں ہوئی، اندھیرا تھا، ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 لوگ مارے گئے تھے، لیکن ہوسونو اس حادثے میں بچ گیا تھا۔ ہوسونو اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھا جب اس کو شور سنائی دینا شروع ہوا۔ ٹائٹینک میں پانی بڑھ رہا تھا، لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے تھے اور لائف بوٹس میں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوسونو کیونکہ ایک فارنر تھا، یعنی غیر ملکی تھا، تو اس کو لائف بوٹ میں چڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر اس کو ایک موقع مل گیا، ایک لائف بوٹ میں ایک سیٹ خالی تھی۔ ہوسونو پہلے تو کسی اور کو موقع دینا چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ جائے، لیکن پھر اس کو اپنے بیوی بچے یاد آنے لگے۔ یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس یہی موقع ہے کہ یہ اپنی جان بچا لے، اور یہ اس لائف بوٹ پر سوار ہو گیا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 700 لوگ بچ گئے تھے۔ ان سب لوگوں کو ان کے ملکوں میں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا، لیکن ہوسونو کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ ہوسونو کو جاپنیز میڈیا کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا۔ لوگ اس کو ناپسند کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی نظر میں ہوسونو اپنی جان بچا کر بھاگ آیا تھا، کیونکہ ہوسونو ٹائٹینک پر واحد جاپنیز مسافر تھا۔ تو جاپان میں لوگوں نے کہا کہ ہوسونو کو بہادری دکھانی چاہیے تھی اور اپنی جگہ کسی عورت یا بچے کو بوٹ پر سوار کرنا چاہیے تھا۔ اس کو یہ کہا گیا کہ اس سے اچھا تو یہ مر ہی جاتا۔ جاپان کی نظر میں ہوسونو نے جاپان کا نام ڈبو دیا۔ ہوسونو کو لوگ خط لکھتے تھے جن میں لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ دوستو، ہوسونو کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ اس کی کہانی اور تصویریں اخباروں میں چھپا کرتی تھی، اور یہ جہاں بھی جاتا تو لوگ اس کو پہچان کر اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہوسونو کو اس وجہ سے اس کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ ہوسونو ٹائٹینک کے حادثے سے تو بچ گیا، لیکن اس کی باقی کی ساری زندگی شدید مشکل میں گزری۔ 1949 میں اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن یہ کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور 1997 میں ہوسونو کی فیملی نے اس کی ایک ڈائری دنیا کے ساتھ شیئر کی، جس سے پتا چلا کہ ہوسونو نے دراصل اس وقت کئی لوگوں کی مدد کی تھی۔ ایک امریکن ریسرچ میٹ ٹیلر نے اس پر کافی ریسرچ کی اور دنیا کو بتایا کہ ہوسونو کوئی بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس وقت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ اس کے بعد جاپان کے کئی لوگوں کی رائے ہوسونو کے متعلق تبدیل ہوگی۔ بہرحال، یہ کہانی کافی عجیب ہے۔ ایک آدمی جو ٹائٹینک کے حادثے سے تو بچ گیا، لیکن ساری زندگی اس وجہ سے اذیت سے گزرتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔